بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نیک صحابیہ کا واقعہ۔ دوستوں، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے بیوی سے کہا، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو خاوند سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب خاوند کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں آج اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پورا کروں گا۔ جب خاوند یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ واقعی اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور سیرت، اتنی وفادار، خدمت دار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ پوچھنے لگے، بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، بالکل نہیں۔ بیوی کیا میں آپ کی بے قدری کی؟ ہرگز نہیں۔ کسی امید کو توڑا ہے؟ کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہو؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں ہے، پسند بھی کرتی ہوں اور محبت بھی کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، تو لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی اور ان کے جسم کا سہارا دیا اور کہنے لگی، چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے، تو اب بھی مجھ کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگی، گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایذا، اس بندے کے اوپر اس طرح سے پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی
کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو، میرے خاوند سے اگر پروردگار عالم کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار عالم محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ تھا۔ آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا غم پہنچا ہے، مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کو آپ سے پیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن دوستوں، آج کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی بھی بیماری اگر ہو جاتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے رب کو ہی بھلا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔